دیکھیں تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو، کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے، اس کو واپس بلا رہے تھے۔ اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، شہباز گل سے کیا انہوں نے، جمیل فاروقی ایک رپورٹر جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا، سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں، اور کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے کریڈینشلز ان کو اتنی دیر سے جانتی ہے کہ ہمیشہ یہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چنا جن کا ضمیر کا سودا نہیں ہوتا تھا، جن کے ضمیر کے سودے ہوئے وہ تو سب آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں سارے گن گا رہے ہیں ان لوگوں 30 سال سے سرٹیفائیڈ چور اوپر بیٹھ گئے آ کے، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے، ان کے خلاف کوئی بات کرے۔ میں آج ارشد شریف، اور دیکھیں ہم ایسے ہر کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، ہر کوئی شہید نہیں ہے، میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں ہے، وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے بارڈرز پہ، وہ شہید ہوتا ہے، وہ سپاہی شہید ہوتا ہے، وہ فوجی شہید ہوتا ہے، وہ پولیس والا شہید ہوتا ہے، وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب شہید ہیں۔ لیکن جو کہ کہیں حادثے میں مر جائے اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں، یا کسی کو قتل کر دے شہید کہہ دیتے ہیں۔ ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو پتا تھا، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی، میں نے اس کو بتایا، اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں، اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کو جو مارا انہوں نے، اس کو شہید کیا، سارے صحافیوں جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں، یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے ارشد شریف کے سے متفق ہو یا نہ ہو، یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہو ان چوروں کی حمایت کر رہے ہوں، یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں، ضمیر کے بیچے ہوئے ہوں آپ نے، پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر، ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر۔ اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ جو اپنی مارچ کرنے والا ہوں، میں آج میرا جو عزم ہے وہ کبھی بھی اتنا تکڑا نہیں تھا جتنا آج ہے، کیونکہ میں آج فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ ملک اب دو رائے پہ کھڑا ہے۔ ایک طرف یہ وہ سارے چور 30 سال سے 26 سال سے میں جن کے خلاف کرپشن کی جہاد لڑا ہوں، وہ سب اکٹھے ہیں، ان کے ساتھ میڈیا ہاؤسز جو ان کے ساتھ پیسے بنا رہے ہیں وہ اکٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیرونی سازشیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ایک کمزور مقروض ملک کے رہے تاکہ وہ غلام بن سکے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور ساری قوم جو آج اس سے تنگ ہے، میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ آپ نے کھڑا نہ ہو، نہ آج آپ میرے ساتھ نکلے جب میں نکلوں گا،
تو عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا کیونکہ اللہ نے تو اس کو سب کچھ دے چکا ہے. لیکن آپ کا مستقبل بھیڑ بکریوں والا ہونے والا ہے, جانوروں والا ہونے والا ہے. دو معاشرے, انسانی اور جانوروں کا معاشرہ. جانوروں کا معاشرہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا, بھیڑ بکریاں نہیں ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی. انسان, اور وہ بھی جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, اس امت کے اوپر تو ویسی فرض ہے کہ آپ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوں, بھیڑ بکریوں نہ بنیں, خوف کے بت کی پوجا نہ کریں. یہ سب سے بڑا بت ہے. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں, لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے انہوں نے مسلمان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا, کیونکہ وہ ڈر گئے تھے. آج یہ قوم بھی, یہ جو حربے ہیں, یہ جو لوگوں کو ننگا کر کے 75 سال کے اعظم سواتی کو سوچے ننگا کر کے انہوں نے ٹارچر کی. کس چیز کے اوپر؟ کہ تنقید نہیں کسی کی. دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑا, خوف پھیلانے کے لیے, ڈرانے کے لیے. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.